بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کو کہیں گے خوش آمدید کیپٹل ون ٹی وی سے. میں ہوں عالیہ کیسر اور ایک بار پھر سے آزاد جموں کشمیر انتخابات 2021 کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. 25 جولائی کو ہونے والے ان انتخابات کی بات کرتے چلیں تو قریباً 32 لاکھ ووٹرز ہیں, 32 سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ میدان میں اتریں گی آزاد جموں کشمیر انتخابات کے حوالے سے. اسی طریقے سے اگر ہم حلقوں کی بات کرتے چلیں تو 33 حلقے جو ہیں وہ آزاد جموں کشمیر میں اور 12 حلقے جو ہیں وہ پاکستان میں, یعنی 45 حلقے. لیکن اگر ہم مخصوص نشستوں کی بات کرتے چلیں تو اس کا بھی شامل کیا جانا بہت ضروری ہے. 8 مخصوص نشستیں ہیں. خواتین کا بھی بڑا اہم کردار اس میں رہے گا. پھر ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو ان کے نام پر بھی بڑی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں, تو ان کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ تک لے کر آئیں گے. لیکن اس پروگرام سے ایک نئی سیریز ہم آپ تک لا رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون سے حلقے میں کون سے لوگ مد مقابل ہیں, کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ اترے گی میدان میں, اور اسی طریقے سے دیگر سیاسی جماعتوں کا احوال بھی وہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے. تو اگر آج کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو مختلف حلقہ جات ہیں اس میں کون کون سے لوگ مد مقابل ہیں وہ بھی ہم آپ تک لے کر آئیں گے. یہ ایک سیریز رہے گی. کچھ حلقوں کا تذکرہ ہم اس پروگرام میں کریں گے, کچھ کا ہم اپنے آنے والے پروگرام میں کریں گے, کیونکہ گلوبل الیکشن آبزرورز نیٹ ورک کی ٹیم اس وقت کشمیر کے مختلف حصوں میں کام بھی کر رہی ہے, ڈیٹا بھی کلیکٹ کر رہی ہے. انتخابات میں حصہ لینے والے لوگوں کے جو منشور ہیں وہ بھی ہم تک لا رہے ہیں. اوورآل اس وقت کی جو سچویشن ہم بات کرتے چلیں, سیاسی ماحول خاصا گرم تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے جو اراکین ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این کی بات کرتے چلیں تو ایڑی چوٹی کا زور اس وقت لگ رہا ہے, چاہے لنڈن سے آنے والی یا پھر یو کے سے آنے والی انسٹرکشن کے اوپر جو میاں شہباز شریف ہیں وہ تھوڑے سائیڈ پر کھڑے ہوں, لیکن مریم نواز شریف کے جو جلسے ہیں ان کو کئی لوگ جلسی قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے جو مقررہ لوگ ہیں یا اہداف ہیں وہ بھی جمع کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. اور شاید کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پی ایم ایل این کو اپنے جو کام نہیں انہوں نے کیے یا جس طریقے سے انہوں نے کام کیے ہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے آنے والے وقت میں. بہرحال جی یہ ٹو ارلی ہے ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, لیکن اس پر ہم اپڈیٹ آپ کو ضرور کرتے رہیں گے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو کہ وفاق میں بیٹھی ہے ان کو بھی بہت آسانیاں نہیں ہیں. ایک طرف تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بات کرتے چلے تو جو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انتخابی کمپین کے اندر آپ کو بڑا سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے ورنہ آپ کے خلاف ایکشن ہونے کے بڑے اسٹرانگ چانسز ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جو 1 ووٹ کی بھی لیڈ دے گا 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے تو اس کو کس تناظر میں لیا جانا چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب اپنے اس بیان کی وجہ سے مشکل میں, اور پی ٹی آئی بھی مشکل میں آ سکتی ہے اس کی وجہ سے. دوسری طرف اگر ہم سردار تنویر الیاس کا ذکر کرتے چلیں تو کچھ ٹائم پہلے تک بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ سمجھے بھی جا رہے تھے. اب بھی اگر ہم بات کریں تو لوگ کافی چیزوں کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں, لیکن ان کی ایک ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اور پھر اس ویڈیو پر مبینہ طور پر جو متاثرہ شخص ہے اس کے جو بیانات ہیں سامنے آ رہے, ان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس وقت سردار تنویر الیاس کی پوزیشن بھی بڑی کمپرومائزڈ لگ رہی ہے. لیکن یقیناً یہ دونوں ایسے معاملات ہیں کہ جن پر اگر کسی بھی قسم کا ایکشن لیا جاتا ہے یا پھر کارروائی ہوتی ہے تو اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن چونکہ وقت کی کمی, ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. آپ کو مختلف حلقوں میں اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کے جو امیدواران ہیں میدان میں اترے ہوئے وہ کون ہیں, اور خاص طور پر جو مختلف حلقے ہیں ان کے اندر ووٹرز کی کیا تعداد ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. اگر ہم حلقہ 11 کی بات کرتے چلیں یعنی میرپور ڈڈیال سے شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو کل مرد ووٹرز ہیں ان کی تعداد 48,216 بتائی جا رہی ہے, اور اسی طریقے سے کل تعداد جو خواتین ووٹرز کی ہے وہ 45,264 کے قریب بتائی گئی, یعنی کل رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں وہ 93,480 سے تجاوز کر جاتے ہیں. یہ خوش آئند بات ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, ووٹرز اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. یہاں پر مد مقابل جو لوگ ہیں ان پر بھی بات کر لیتے ہیں. بڑی 4 جو جماعتیں ہیں ان کا تذکرہ کرتے چلیں تو جو پی ٹی آئی ہے ان کی جانب سے اظہر صادق, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چودھری اشرف شاہد, پی ایم ایل این کی طرف سے مسعود خالد, اور مسلم کانفرنس کا ذکر کرتے چلیں تو چودھری ربانی جو ہیں وہ اس جگہ سے یعنی کہ ڈڈیال سے مد مقابل ہوں گے. ایک دوسرے کے سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کا جو کریئر ہے یا ان کی جو سپورٹ ہے وہ اپنے ہمارے سامنے ہے. حلقہ LA2 میرپور کی بات کرتے چلیں, میرپور 2 اسلام چک سواری, اسلام گڑھ اور چک سواری کی, تو اس کا بھی تذکرہ آپ لوگوں تک لے کر آنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق چودھری ظفر انور صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ یہاں سے مد مقابل ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں تو سابق وزیر اعظم چودھری مجید جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ, اور پھر اسی طریقے سے چودھری محمد نصیر انقلابی پاکستان مسلم لیگ نون, اور پھر مسلم کانفرنس سے ذوالفقار. اگر
ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں اس کے کل مرد ووٹرز کی بات کرتے چلیں، یعنی اگر کل رجسٹرڈ ووٹر کی بات کرتے چلیں تو وہ تو 84,000 سے تجاوز کر جاتی ہے تعداد، لیکن کل تعداد جو مرد رجسٹرڈ ووٹرز ہیں یہاں کے وہ 44,100 ہے، اور اسی طریقے سے 40,885 یہاں کی رجسٹرڈ خواتین ووٹرز جو ہیں ان کی تعداد ہے۔ حلقہ LA 3 میرپور 3 جو سٹی ہے اس کا اگر ہم تذکرہ کرتے چلیں تو بڑی اہمیت کا حامل یہ اس لیے بھی رہے گا کیونکہ یہاں پر بھی بڑا اسٹرانگ جو ہے وہ کمپٹیشن دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم PTI کی بات کرتے چلیں تو اگین بیرسٹر سلطان محمود بڑا اسٹرانگ نام ہے اور بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں، گو کہ بیچ میں بہت سے ایسے معاملات رہے جن کو ہم لیٹر آن اپنے جو پروگرامز ان میں ڈسکس ضرور کریں گے۔ اسی طریقے سے PMLN کا تذکرہ کرتے چلیں تو چودھری سعید، چودھری اشرف پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر شہزادہ اقبال مسلم کانفرنس سے یہاں پر اپنا جو انتخابی عمل ہے اس کو مکمل کریں گے اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف یہ میدان میں اتریں گے۔ یہاں پر کل جو تعداد ہے رجسٹرڈ ووٹرز کی وہ 85,864 ہے۔ کل تعداد جو خواتین ووٹرز ہیں یہاں کی وہ بھی 40,460 کے قریب ہیں، یعنی 40,000 سے تجاوز کرتی ہوئی خواتین یہاں اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے مرد رجسٹرڈ ووٹرز جو ہے ان کا تذکرہ کرتے چلیں تو وہ بھی 45,000 سے زائد ہیں، یعنی 45,404 کے قریب جو ہے یہاں پر مرد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ یوں 85,864 سے زائد افراد ہو جاتے ہیں جو کہ یہاں پر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے میرپور حلقہ جو ہے وہ اس میں 3 میں۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھتے چلیں اور بات کرتے چلیں حلقہ LA 4 کی، میرپور کھڑی شریف کی بات کر لیتے ہیں، یہاں پر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی یا ووٹرز کی وہ رجسٹرڈ ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے چونکہ جب ہم کسی بھی ایک حلقے کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ 87,000 سے زائد وہاں پر کل رجسٹرڈ ووٹر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق رائے دہی استعمال کرنے والے لوگ سینسیبلی یا ایک ایج ایسی ہے جو کہ اپنے شہر اپنے ملک کا ایک مقدر تحریر کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو کل خواتین رجسٹرڈ ہیں ووٹرز کے طور پر 41,296 ان کی تعداد ہے اور مرد حضرات جو ہیں وہ 45,798 ہیں۔ یہاں پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چودھری ارشد ہیں، چودھری رخسار PMLN کی جانب سے میدان میں اتریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چودھری ریاست فیض حمید فیضی جو ہے وہ مسلم کانفرنس کی طرف سے، اور اسی طریقے سے GI کی طرف سے راجہ لطیف جو ہے وہ میدان میں ہوں گے، اور اس طریقے سے یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل حلقہ جو ہے وہ کھڑی شریف بھی بن جاتا ہے۔ بھمبر کی بات کر لیتے ہیں، حلقہ LA 5 بھمبر جو ہے وہ 1 یعنی برنالہ کی تعداد کرتے چلیں تو یہاں پر بھی جو رجسٹرڈ مرد ووٹرز ہیں وہ 45,978 سے زائد ہیں، اور اسی طریقے سے جو کل رجسٹرڈ خواتین کی تعداد ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں، یہ قریباً 36,639 ہے، اور کل تعداد جو رجسٹرڈ ووٹرز کی یہاں پر ہے وہ 82,617 کے قریب یہاں پر دیکھی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پر جو مختلف لوگ اس وقت میدان میں اترے ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتے چلیں تو وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک طرف تو PTI کے کرنل انوار الحق کی بات کریں یہاں پر تو وہ ان کو بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے پرویز اشرف جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میدان میں اتریں گے، اور پھر دوسری طرف پاکستان مسلم PMLN کا ذکر کرتے چلیں تو کرنل وقار کو بڑی اہمیت کی حامل دیکھا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے مسلم کانفرنس کے بھی مرزا شفیق بڑے اہمیت کے حامل جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ کے طور پر ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ حلقہ LA جو 6 ہے بھمبر سمہانی یعنی بھمبر 2 میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور سمہانی کا تذکرہ کرتے چلیں تو یہاں پر بھی 92,000 سے زائد قریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ووٹرز یہاں پر ہمیں رجسٹرڈ دکھائی دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہاں پر 42,798 سے زائد خواتین ہیں، 50,088 جو ہیں وہ رجسٹرڈ مرد ووٹرز جو ہیں وہ یہ ہمیں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کا اگر ہم تذکرہ کرتے چلیں تو یہاں پر بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ووٹر کے طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اس میں جو PMLN ہیں ان کے راجہ مقصود احمد ہیں جو کہ اگین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 2016 میں بھی ان کے جیتے ہوئے امیدوار میں شمار ہوتا ہے۔ ان کا علی عثمان سونی ہے PTI کے، اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں راجہ اعظم کی جو کہ مسلم کانفرنس کے ہیں وہ بھی یہاں سے میدان میں اتر رہے ہیں۔ اور حلقہ LA 7 کی بات کرتے ہیں، بھمبر شہر جو سٹی ہے اس میں کل تعداد جو رجسٹرڈ ووٹرز کی ہے وہ 1,12,022 ہے یہاں پر، یعنی 1 لاکھ سے تجاوز کرتے ہوئے ووٹرز کی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہاں پر اس وقت بھمبر جو سٹی ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا تذکرہ کریں تو یہاں پر چودھری طارق فاروق ہیں جو کہ PMLN کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں بھمبر شہر میں، اور اسی طریقے سے PTI کا اگر ہم ذکر کریں تو یہاں پر انوار الحق ہیں PTI کے، اور پھر دیگر جو یہاں پر
اگر ہم بات کرتے چلیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو انیس کشمیری یہاں پر میدان میں اترے ہیں اور پھر اسی طریقے سے راجہ طاہر اقبال ہیں. تو ٹوٹل اگر ہم یہاں کے رجسٹرڈ ووٹر کی بات کرتے چلیں تو 1,12,022 ووٹرز ہیں. کل ٹوٹل جو خواتین ہیں وہ 52,000 سے زائد ہیں اور 59,579 سے کل جو تعداد مرد ووٹرز کی ہے وہ بھی زیادہ دیکھی جا رہی ہے. تو یہ کچھ